بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں آج خاکسار اللہ تعالیٰ کے ایک خاص فضل کا ذکر کرنے لگا ہے۔ قادیان کا جو 100 سالہ جلسہ تھا، 100 سال پورے ہونے پر جو جلسہ منعقد کیا گیا تھا قادیان میں، وہ 100 سالہ جلسہ سالانہ کہلاتا ہے۔ اس میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے خدا تعالیٰ کی منشا کے تحت اور دعاؤں کے ساتھ وہ سفر اختیار کیا تھا، لندن سے دہلی اور دہلی سے پھر قادیان۔ تو اس میں خاکسار آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس جلسہ وہ اس کی جو پروگرام تھا وہ لندن سے اتوار کے دن 15 دسمبر کو وہاں سے روانگی تھی برٹش ایئر بیس پر، اور اس میں حضور انور اور حضور کے خاندان کے لوگ، حضور کے اہل و عیال، کچھ خاندان مسیموت کے کچھ افراد، کچھ آفیشل جو قافلہ تھا جس میں مکرم میجر محمود صاحب جو سیکورٹی انچارج تھے، 7 باڈی گارڈ تھے، کچھ اور جماعت کے دوست جن کو شامل کیا گیا تھا وہاں لندن کے۔ تو وہ ایک اس کے علاوہ اس جہاز میں اور اسی فلائٹ میں جو حضور کے ساتھ میوے پرواز ہوئے، خوش نصیب وہ یورپ کے 20 افراد تھے، جن میں سے ہم ناروے کے 4 خوش نصیب افراد شامل تھے، جس میں خاکسار خواجہ عبد المومن، عبد المجید صاحب کھوکھر، قریشی عبد الرحمن محمود صاحب، اعجاز احمد قریشی صاحب۔ یہ ہم خوش نصیب ناروے کی طرف سے حضور کے ساتھ جہاز میں سفر کرنے کا ہمیں بھی موقع ملا، اور تو یہ جو جہاز تھا اس میں حضور کو ہم دیکھتے رہے، حضور سلام کرتے تھے جہاز میں، بعض دفعہ وہاں پر دوستوں کی خیریت بھی پوچھتے تھے، جہاز کے اندر تھوڑا سا گھوم پھر لیتے تھے تھوڑا اور سلام دعا کر لیتے تھے سب سے۔ تو بڑا اچھا یہ خوشگوار جو سفر تھا، یہ ہم لوگ اگلے دن دہلی مثلا 11 بجے پہنچے تھے۔ تو وہاں پر دہلی میں جو ایئرپورٹ کے اندر حضرت صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب اور سید فضل احمد صاحب سابق DIG بہار کے جو تھے، ان کی اہلیہ نے جو جہاز ایئرپورٹ کے اندر استقبال کیا تھا، اور اس کے بعد اب وہاں سے ضروری جو کارروائی کرنی ہوتی ہے سامان وغیرہ کی دوسری، تو وہاں سے فارغ ہو کے باہر نکلے تو وہاں بے شمار پاکستان اور انڈیا کے MD، افسران، ناظران اور عہدیداران، اس کے علاوہ MD دوست پہنچے ہوئے تھے۔ بڑا زور استقبال ہوا حضور کا، اور وہاں پر حضرت صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب تھے، استقبال کرنے والوں میں چودھری حمید اللہ صاحب تھے، مرزا غلام احمد صاحب مرحوم تھے، اسی طرح آفتاب خان صاحب UK سے آئے تھے، وہ
اسی طرح مولانا سلطان محمود صاحب اور بے شمار پاکستان اور انڈیا کے عہدیداران اور احباب نے حضور کا استقبال کیا. وہاں پر ایک حضور کے سکھ دوست تھے جنہوں نے حضور کو کار بھی پیش کی اور وہاں حضور کے گلے میں ہار بھی ڈالے اور استقبال کیا. تو یہ پھر وہاں سے یہ قافلہ روانہ ہو کر جو احمدیہ مسجد دہلی ہے، دہلی کی احمدیہ مسجد ہے، وہاں پہنچا قافلہ. اور وہاں حضور نے پھر کوئی 3 دن قیام فرمایا. اور وہاں سے پھر حضور روانہ ہو کر 19 تاریخ کو وہاں پر حضور کا جو قیام تھا اس میں حضور کی نوازیں، مجلس عرفان اور تھوڑی سی حضور کی سیر و تفریح جو تھی، اور کچھ ایسے پروگرام تھے، کچھ ملاقاتیں تھیں، تو کئی قسم کی جماعتی مصروفیات تھی حضور کی. تو پھر وہاں سے کچھ دوستوں کو ایک ہوٹل میں ٹھہرا دیا گیا تھا. کچھ لوگ حضور کے ساتھ ہی مسجد دہلی میں ٹھہرے تھے. تو خاکسار بھی ہوٹل میں ٹھہرا تھا کچھ دوستوں بزرگوں کے ساتھ. تو وہاں پر حضور نے جانا تو جہاز کے ذریعے تھا وہاں سے امرتسر سے آگے پھر ٹرین لے کے بٹالہ اور قادیان جانا تھا. لیکن وہ دھند کی وجہ سے، موسم خراب ہونے کی وجہ سے حضور کو دہلی سے ٹرین امرتسر تک اور پھر امرتسر سے بٹالہ قادیان تک جانا پڑا. تو ہم لوگ پہلے ہی، پھر جب پتہ لگا تو ہم لوگ جو دوست ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، ہم شاید 1 دن پہلے امرتسر پہنچ گئے تھے. اور دوسرے دن حضور ٹرین کے ذریعے سے اپنے قافلہ کے ساتھ امرتسر پہنچے اور وہاں سے پھر آگے قادیان کے لیے آگے بٹالہ اور بٹالہ سے قادیان یہ قافلہ روانہ ہوا. تو جب امرتسر یہ ٹرین پہنچی تو وہاں پر کچھ دیر ٹرین کھڑی ہوئی. دوست حضور اپنے باہر ٹرین کے دروازہ میں کھڑے ہو کر مسکراتے رہے، دوستوں کو ہاتھ ہلا کر ملتے رہے. تو خاکسار اور میرے ساتھ اور بھی 1-2 دوست تھے، ہم بھی حضور والے ڈبے میں ہی سوار ہو گئے قادیان جانے کے لیے. تو وہاں پر تو یہ جب گاڑی روانہ ہوئی تو پھر یہ ہم امرتسر سے بٹالہ اور بٹالہ سے جب قادیان کی حدود میں وہ گاڑی داخل ہوئی جہاں پر وہ منارۃ المسیح نظر آ رہا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ ٹرین تھوڑی دیر روک دی جائے. تو ٹرین تھوڑی دیر کے لیے رک گئی اور حضور نے منارۃ المسیح کی طرف دیکھا، دعا کی. حضور نے سب لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر حضور کے ساتھ دعا کی اور دعا کے بعد خوب نعرے لگنے شروع ہوئے وہاں پر. تو میں بھی اسی ڈبہ میں تھا، تو حضور نے میری طرف دیکھا، میں نے بھی نعرہ لگایا. تو حضور نے فرمایا اونچی آواز سے نعرہ لگاؤ. تو میں نے بھی اونچی آواز سے نعرہ لگایا، نعرے لگائے جتنی مجھ میں طاقت تھی. تو بہرحال خوب وہاں نعرے لگے. منارۃ المسیح ابھی ہم دور سے ہی منارۃ المسیح جہاں دیکھا تھا وہیں گاڑی رکی تھی. پھر اس کے بعد گاڑی چل پڑی اور جو قادیان اسٹیشن تھا وہاں پر وہ گاڑی پہنچی. تو وہاں پر بھی خوب نعرے لگ رہے تھے. قادیان کے احمدی جماعت کے عہدیداران سارے حضور کے استقبال کے لیے پہنچے ہوئے تھے. تو وہاں پر اسٹیشن کے اندر خوب نعرے لگے، بڑے جوش و خروش سے بے شمار لوگ نعرے لگا رہے تھے. خاکسار کو بھی توفیق ملی کہ میں بھی ان نعروں میں شامل ہو گیا، میں نے بھی خوب نعرے لگائے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس طرح ہم قادیان میں داخل ہوئے اور پھر حضور ایک قافلے کی شکل میں قادیان کے اندر روانہ ہوئے. تو وہاں پر بھی اہل قادیان نے حضور کا زبردست استقبال کیا. یہ میں بتانے لگا تھا کہ یہ جو 7 سالہ جلسہ سالانہ تھا، یہ اس میں
جو خوش قسمت لوگ تھے وہ کل ٹوٹل 18,594 20 ممالک کے لوگ شامل ہوئے تھے، جس میں ہندوستان، پاکستان، بھارت کا عادیان پاکستان، اور اس کے علاوہ 20 ممالک کے لوگ تھے، یا 18 ممالک وہ اور 2 یہ شامل کر کے کل 20 ممالک کے لوگ تھے، اور کل تعداد تھی 18,594 اس جلسے میں جو شامل ہوئے۔ اس میں پاکستان کے 11,000، بھارت کے 11,229، پاکستان کے 5,968، اور باقی یورپی ممالک کے ملا کے تو 18,594 افراد شامل ہوئے اس جلسہ میں۔ بڑی رونق تھی، خوب رونق تھی۔ یہ 3 دن کا جو جلسہ تھا 26، 27، 28 تاریخ کو منعقد ہوا، لیکن اس سے پہلے مطلب وہ جلسہ بھی بڑا عظیم الشان جلسہ تھا، اور حضور کی تقاریر، نظمیں، جو پروگرام تھے وہ سب دوستوں نے سنے ہوں گے اس وقت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سعادت دی۔ ناروے سے 18 افراد شامل ہوئے تھے، لیکن ہم 4 خوش نصیب تھے جن کو حضور کے ساتھ برٹش ایئر ویز میں حضور کے ساتھ سفر کرنے کی توفیق اور سعادت ملی۔ تو یہ مختصر سا میں نے اپنے سفر کی تھوڑی سی مدد دی ہے، جو ہادی علی صاحب نے کتاب لکھی ہے اپنے قادیان کا جو سفر ہے اس سے لی ہے کچھ مدد، اور کچھ میں تھوڑا بہت مجھے بھی یاد تھا۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا اعزاز اور سعادت تھی جو خدا تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، جو بھی اس میں شامل ہوئے ان کو عطا کی وہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ بھی توفیق دے کہ ہم ایسی برکتوں سے حصہ لیتے رہیں۔ تو میں سب دوستوں کو آخر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں، اور دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ جو میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور سنہری یادیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تو خدا تعالیٰ اسے قبول کرے، اور مجھے آئندہ بھی توفیق دے کہ میں ایسی یادیں جماعت دوستوں کے سامنے پیش کر سکوں۔ گو کہ جماعت کو علم ہے، لیکن پھر بھی جو آنکھوں دیکھا حال ہوتا ہے اس کا تھوڑا فرق ہوتا ہے، اس کا اور ہی مزہ ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ و ناصر۔